صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ چونکہ اس عاجز اور گنہگار کی حج سے واپسی کا پہلا جمعہ تھا، تو اس لیے میں نے کچھ حج اور حج کے سفر کی باتیں آپ کے سامنے رکھا، تاکہ جو لوگ حج نہیں کیے ان کے اندر حج کی ترغیب پیدا ہو جائے۔ اور میں نے وہاں پر حرمین شریفین کے خاص اور شرعی مسائل کے علاوہ وہ باتیں بھی کچھ رکھیں
جس سے حاجیوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اس جمعہ بھی ارادہ یہی تھا کہ سفر ہی کی کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور حالات کے تحت آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کچھ بھائیوں کی اور بہنوں کی یہ خواہش رہی کہ مولانا محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور شروع کے 10 دن بہت ہی اہم اور نازک ہوتے ہیں، ان 10 دن کی باتیں بعد میں کرنے سے شاید کہ کوئی فائدہ ہو، اس لیے پھر ایک مرتبہ فضائل اور مسائل کے ساتھ ساتھ غیر ضروری رسوم اور رواج اور بدعات پر کچھ بات ہو جائے۔ عمل کرنے والوں کو خوشی ہوگی، جو لوگ عمل سے دور ہیں ان کو عمل کا موقع مل جائے گا۔ تقریباً شاید آپ حضرات مختلف موقعوں میں یہ تمام باتیں سنے ہوں گے، میں پھر آپ کے سامنے اس کا دور کر دیتا ہوں۔ شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے یہ جو کہتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے اور انگریزی اعتبار سے، یہ غلط لفظ ہے۔ یہ سورج کے اعتبار سے دن اور رات اور اوقات اور ایام اور مہینوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے، اور چاند کے اعتبار سے بھی اوقات، ایام اور مہینوں کا اور سال کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ جن اوقات کا تعلق، ایام کا تعلق، مہینوں کا تعلق چاند کے گردش سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قمری مہینے اور قمری ایام۔ اور جن اوقات کا اور جن دنوں کا اور جن مہینوں کا تعلق سورج کی گردش سے ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں شمسی نظام۔ عربی سمجھ میں، کیونکہ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، سورج کو شمس کہتے ہیں۔ اللہ نے بنایا نظام، اور تقریباً یہ باتیں ایک حد تک آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ عید الفطر کا حساب سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ چاند کے اعتبار سے؟ چاند کے اعتبار سے۔ عید الاضحیٰ کا دن اور وقت طے ہوتا ہے تو سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ چاند دیکھے تو عید الاضحیٰ کی عید کا اعلان ہوتا ہے، چاند دیکھے تو عید الفطر کی عید کا اعلان ہوتا ہے، اور بھی دوسرے جو مقدس راتیں ہیں اور مقدس دن ہیں ان دنوں کا اعلان ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے۔ اور سورج کے اعتبار سے بھی کچھ عبادتوں کا تعلق ہے، اور خاص طور پر 5 وقت کی نمازوں کا جو وقت لگتا ہے اور سحری اور افطار کا جو وقت لگایا جاتا ہے وہ سورج کی گردش ہی سے ان اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس کام میں لگا دیا، چاند اور سورج کو۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کے اندر، اگر میں عربی میں پڑھوں تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند و سورج کو سجدہ مت کرو، اس کو سجدہ کرو جو ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔
سجدہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، سجدہ خالق کے لیے ہے۔ جیسے سورج کے حساب سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے تو اسے انگریزی زبان میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کہتے ہیں۔ یاد ہوں گے آپ کو نام۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے یہ درد بھی رکھتا ہوں، شکایت بھی کرتا ہوں، اعتراض بھی کرتا ہوں، جتنی تیزی کے ساتھ میں نے انگریزی مہینوں کے نام پڑھ کر آپ کو سنائے، کیا اتنی تیزی کے ساتھ آپ حضرات عربی مہینوں کے نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ یاد رکھو، یاد کرو۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ سبحان اللہ تو بولو۔ کون کون یاد کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ کب سما سناتے نہیں؟ آئندہ جمعہ سناتے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے مجمع کے خالی نامہ سننے کو رہا تو وہ پورا جمعہ خالی سبق میں چلے جائے گا۔ ڈبل ڈبل نام بھی آتے ہیں اس کے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاولی بھی کہتے ہیں، جمادی الآخر، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ شمسی اعتبار سے جو مہینوں کی ترتیب ہے اس میں سے جنوری کو پہلا مہینہ قرار کس نے دیا، کیوں دیا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ شاید آپ کو ضرورت ہوگی۔ ہاں ہے، میں نہیں پڑھا اسے، میرے پاس وہ بھی ہے الحمدللہ، لیکن نہیں پڑھا میں۔ جن مہینوں کا تعلق چاند کی گردش سے ہے ان مہینوں کی ترتیب میں آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اور یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا شرعی ترتیب نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بار بار اشارہ دے رہا ہوں، بعض لوگوں کو اشارے بھی ہضم نہیں ہوتے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، حج میں مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں، اور تکلیفوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرعی تکلیف جسے قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ حاجیوں کے حج کے ایام اور ارکان میں حاجی یہ جو تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اس کا راز کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ چلاتے بہت اللہ تعالیٰ، انتہائی مجبوری کی صورت میں رخصت مل جاتی ہے، چل ہی نہیں سکتے، کسی کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر طواف کرتے ہیں تو اٹھائے جانے والے کا طواف بھی ہو جاتا ہے۔
یہ انتہا درجے پر مجبوری کی صورت میں، ورنہ صاف فقہا لکھے ہیں جس کے اوپر چل کر طواف کرنے کی طاقت ہو، وہ طاقت رکھنے کے باوجود کرسی میں ویل والی کرسی میں اگر طواف کرتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح، ایک پہاڑ ہے صفا اور ایک پہاڑ ہے مروہ، ان دونوں پہاڑوں کا نام الحمدللہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری قدرت کی عظیم الشان نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ میرے علامات میں سے ایک علامت ہے، اور ان پہاڑوں میں حاجیوں کو دوڑنے اور چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ دونوں کے درمیان 7 چکر لگانا پڑتا ہے۔ جدید دور کے علماء کرام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی چکر کی مسافت کو حساب لگا کر بتایا کہ 3.5 کلومیٹر تقریباً صفا مروہ کی صحیح میں لگ جاتی ہے، چلنا ہی پڑے گا۔ چلنے کی طاقت رکھ کر اگر کوئی آدمی ویل چیئر میں یا کرنٹ کی الیکٹرانک چیئر میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ خود اپنے بندوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے سوال کرے، میں نوٹ کر کے رکھا ہوں، نام بھی نوٹ کر کے رکھا ہوں، عجیب سوالہ کرتے نا، کئی کو حضرت اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اتنی سخت عبادت کئی کو رکھا حضرت، عجیب سوالہ کرتے ہیں وہاں پر۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزہ دار کے روزے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کرتا ہے، لیکن پوری شریعت آپ کھنگال کر دیکھیں، حج کے ایام میں شیطان کو اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا، وہاں بھی آ کر شیطان نئی سے گھونسے مارتا ہے۔ لمبا ہو جائے گا وقت، پھر کبھی ان مسائل کو اور ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے لیکن اتنی مشقت میں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا اگر وسوسے کا ترجمہ کرتے ہیں تو استغفار پڑھو، ورنہ غور کر دیکھو کہ مشفق ماں باپ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کتنی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ دنیا کے نظر میں، دنیا میں ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک اللہ رسول کے بعد ماں باپ کتنے زیادہ مشفق ہیں، لیکن بچہ اسکول کو نہیں جاتا بولے تو مارتے کہ نہیں مارتے ہیں؟ اب پھر وہ سوال وہاں بھی آ سکتا نا، کیسے ماں باپ رہیں گے بچے کو مار رہی ہیں؟ جو مار رہے ہیں یہ مار ظلم نہیں شفقت ہے۔ ڈاکٹر انجیکشن ڈال رہا ہے، کیا ظالم ہے، فرعون کا پوترا ہے، خامخواہ چبا رہا، دیکھو حضرت، ارے دیوانے پاگل، انہیں جو چبا رہا ہے تیری اصلاح کے لیے چبا رہا ہے، وقتی طور پر درد انشاءاللہ تعالی صحت کی ضمانت ہے، 5 دنوں کی مشقت انشاءاللہ تعالی جنت کی ضمانت ہے۔ خالی شرعی یہ جو لفظوں میں فرق ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ سوالات آ کر شیطان دال کو بھڑکانے سے پہلے حج کر لیو۔ یہ سوال کوئی نوجوان نہیں کرتا جس کے پاس چلنے کی طاقت ہے، پیدل حج کرنے کی طاقت ہے، 10 20 300 کلومیٹر چلنے کی طاقت ہے، وہ سوال نہیں کرتا۔ جو مایوس ہو جاتا ہے وہی سوال کرتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا ایک عمل چھوٹ گیا تھا، بولوں کہ نکو بولوں کرم، کنکریاں مارتے شیطان کو وہاں، اب گرم ہی لوگا حضرت کیسا بولے، دیکھو 2 کنکریاں ٹور والوں کو مارنا کہتے ہیں، میں سب کو بولیا، چور بولے تو چور کچھ غصہ آنا، جو چور نہیں ہے اسے اگر غصہ آتا ہے تو انہیں بھی چوری، میں کیا کروں؟
چور کی داڑھی میں ہمیں اسکول میں پڑھتے وقت دوسری یا تیسری کلاس میں ایک سبق آیا، بیربل کی حکومت ہے، کسی کا مال چوری ہو گیا، وہ آ کر شکایت کرتا ہے، تو شکایت کرنے والے کو اکبر بادشاہ نے کہا تجھے جس پر ڈاؤٹ ہے ان تمام کو بلا لے کر آ۔ انہیں ڈاؤٹ والے سب کو بلا لے کر آئے۔ اس کے بعد اس زمانے میں سب داڑیاں رکھتے تھے، آج کل داڑھی بنانے کا، اس زمانے داڑیاں رکھتے تھے۔ چور کو پکڑنے کے لیے اکبر بادشاہ اور بیربل نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، کچھ بھی نہیں کہا، رے چور دکھ رہا ہے، کیسا؟ اس کی داڑھی میں تنکا ہے، جو چور تھا جلدی جھٹکنے لگا، جو چور نہیں تھا، ہمیں چوری سے نہیں تو ہماری داڑھی میں تنکا کیا، سب سلامت بیٹھے رہے، کھڑے رہے، جو اپنی داڑھی کو جھٹکا اسے پکڑ لیے، جو تب چور نہیں تو پھر کہیں کو داڑھی جھٹکیا۔ ہمارے جملے، ہماری باتیں، ہماری حقیقت، ہماری نظریں، ہمارا غور و فکر ہم جب بیان کرتے ہیں، اس کی زد میں تم نہیں آتے تو غصہ مت کرو، اللہ کے پاس حساب مجھے دینا ہے، آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ کیا سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کے سوال اور اعتراض سے ہم ڈر جائیں گے؟ ہم بارہا کہتے ہیں ہماری حق والی زبان کو صرف موت ہی بند کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ماں کا لال بند نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سما انشاءاللہ۔ خالی چلنے پر بات آ گئی، یاد رکھو، عنوان یاد رکھو، شیطان کو کنکریاں مارنے کا ایک عمل ہے، جلدی حج کرو، جلدی حج کرو، بولو انشاءاللہ، جلدی حج کرو، کوشش کرو۔ خامخواہ کے موبائلہ بدلاتے نہیں، گاڑیاں بدلاتے نہیں، کئی کو ہے سو گاڑی رکھو ہوں، ہے سو موبائل رکھو، پیسے جمع کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو نوٹس کیے تھے اس میں سے ایک واقعہ میرے پاس آیا، ایک عورت کپڑے سیتی تھی صرف اس لیے کہ اس کی آمدنی کا پیسہ مجھے حج کرنا ہے، اللہ نے اس کے اس خلوص و محنت کو ایسے قبول کیا کہ کپڑے سینے والی عورت اس ہدیے میں حج کر لیتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، عجیب عجیب، بہترین، خوبصورت اعمال کرتے ہوئے مزہ بھی ملتا ہے۔ ایک عمل ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، 10ویں دن کتنے کنکریاں مارنا؟ ارے بولو، ہاں کہاں تمہیں نو بولتی کہ ان کو ڈرتا ملتی ہے، اصل ساتھی سے مارنا۔ شیطان کو بڑے مارنے کے بعد دعا کرے بغیر آ جانا۔ دوسرے دن 3 شیطانوں کی دیواریں آتی ہیں، وہاں 7، وہاں 7، وہاں 7، 3 7 21، کل کے 7 کتنے؟ 28۔ اور حکم کیا ہے؟ پہلے شیطان کو دیوار کی جگہ شیطان کو کنکریاں مار کر ذری دور آ کر دعا کرو، اس کے بعد دوسرے شیطان کے پاس کنکریاں مار کر رتی دور آ کر دعا کرو، تیسرے شیطان کے پاس آ کر کنکریاں مار کر دعا کرے بغیر چلے جاؤ۔ اب سمجھانے والے تو صحیح سمجھائے، سمجھنے والے غلط سمجھے تو ہمیں کیا کریں گے؟ ایک صاحب میں نے دیکھا کہ وہاں ایک صاحب شیطان کو کنکریاں مار کر وہ دیوار کے سامنے ہاتھ اٹھا کو دعا کر لے کوئی۔ اب وہاں کی پولیس اس قسم کی حالت کو نہیں دیکھتی، آدھی معافی مخ اخل نہیں، کہاں دعا کر رہا ہے، قبلہ ہی نہ ادھر۔ دور آ کو دعا کرو گے تو انہیں شیطان کے سامنے کھڑ جا کر دعا کر رہا، مانگنے والا اللہ کچھ مانگتا رہے گا، لیکن نظر اور دماغ کیا کہے گا؟ جسے مارا اسی کے پاس وہ شرک کے شبہ کو بھی پسند نہیں کرتے۔
شکل کو بھی پسند نہیں کرتے، شرک سے مشابہت رکھنے والے اعمال کو بھی پسند نہیں کرتے۔ احتیاط کے لیے پیغمبر کے روضے کے پاس بھی سلام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور سلام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ دعا کا جب وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سلام ہی نہ دعا ہے نہ، سلام یہاں کرو، دعا ادھر چہرہ کر کے کرو۔ یہاں جو نخرے ہوتے نا، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، توحید کا جو سودا یہاں پر ہوتا ہے نا، پڑوسی ملک میں ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کسی صورت میں وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ میں نے وہاں کے ایک مولانا سے پوچھا، یہ ذرے شرک کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور ایک ملک دنیا کے اندر ہے جہاں کا شرک ان کو پورا معلوم ہے، پھر یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ مولانا نے کہا کہ مولانا بڑا گہرا سوال کیے ہیں، لیکن جواب میرے پاس موجود ہے۔ ایک زمانے میں معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے اس ملک کے لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ اس ملک کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کے نگاہوں میں بلکہ شریعت کی نگاہوں میں وہ ملک والے بھی مشرکی ہیں۔ خبر پرستی کا تو دور دور تک سوال نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دیگر علماء سے سنے ہیں اور پڑھے ہیں، اور میں رمضان المبارک سے پہلے تقریباً 3-3.5 مہینے صرف حضرت صحابہ پر بات کی ہے، کیونکہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنا تھا۔ بیچ میں رمضان آ گیا، رمضان کے بعد کچھ حالات آ گئے، اور اس کے بعد میرے حج کا سفر ہو گیا۔ اب انشاءاللہ میں آؤں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پورے دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ 1 جمعہ یا 2 جمعہ مجھے وقت دے۔ حضرات صحابہ، حضرات انبیاء کے بعد کی مقدس ترین جماعت ہے، کوئی غوث ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ابدال ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کوئی خطب ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے غوث اعظم ہے، ہمارے لیے خواجہ بند نواز بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے لیے خواجہ غریب النواز بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے لیے اولیاء ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہی حضرات اولیاء کو حضرات صحابہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، کہاں صحابہ کہاں غوث۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اویس قرنی کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقل کا نام دین نہیں، محبت کا نام دین نہیں، عشق کا نام دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کے فرمان کا نام دین ہے، اللہ رسول کے فرمان کا نام دین ہے، پیارے آقا کے احکام کا نام دین ہے، پیارے آقا کی تربیت کا نام دین ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کے سامنے صحابہ سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے والے کون تھے؟ وہ اظہار ہی نہیں کرتے تھے، اپنے اظہار کو حقیقت کا جامہ تک پہناتے تھے۔ ایک صحابی آ کر پیارے آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے باہر کے لوگوں کو دیکھا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے بعد آپ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے بعد آپ کے مقام سے بڑا کس کا مقام ہے؟ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ سب کچھ ہیں یا رسول اللہ۔ ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکائے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں، کہنے والا ایک نہیں، پورے صحابہ کی زبان کی وکالت کرتے ہوئے کہتا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے
سر جھکانے کی تمنا نہیں، نبی کے سامنے سر کٹانے کی تمنا بھی رکھتے تھے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر محبت دین ہوتا، عشق دین ہوتا تو پیغمبر اجازت دیتے، پیغمبر نے لگا دیا تالا۔ محبت کا نام دین نہیں ہے، عشق کا نام دین نہیں ہے، اللہ نے دین کو جیسے نازل کیا اس کا نام دین ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری محبت کو قبول تو کرتا ہوں لیکن تربیت کرنا میرا کام ہے، نہ میری زندگی میں سجدہ کرنا، نہ میرے بعد میرے خبر کے سامنے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عنوان ذرا پھیل رہا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں دو عیسائی نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا کے قبر مبارک سے پیارے آقا کو نکالنے کی ناکام کوشش کرے۔ جانتے نہیں جانتے؟ ایک لمبا واقعہ ہے، نور الدین زنگی بھی تھے اس زمانے میں۔ وہ دشمن یہاں تک پہنچ گئے کہ قبر مبارک سے آقا کے تلووں کی جھلک تک نظر آنے لگی۔ کبھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ نگاہ ولایت سمجھ گئی، روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے دور سے بہت دور تک گہرائی میں زمین کھود کر مضبوط دیواریں بنائی۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کتنی ہی زبردست طاقت کیوں نہ ہو کہ ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتی۔ حقیقت بول رہا ہوں، ایک ہے عقیدت، عقیدت کی لفظ نہیں ہے، حقیقت میں بھی اتنی مضبوط دیوار بنائے گئے ہیں وہاں پر وہ دیواریں توڑ نہیں سکتے۔ اور اوپر سے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تین بزرگان، میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک جگہ جو پہلے سے طے ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہ ایک جگہ کی قبر کے اطراف و اکناف بھی مضبوط دیوار حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بنا دیا۔ جب دیوار بنانے کا وقت آیا، توجہ، دیوار بنانے کا وقت آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیوار چار کونی نہ ہو، ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک، چار کونی دیوار نہ ہو، 5 کونی دیوار ہو، اس لیے کہ پیغمبر کا روضہ کعبے سے مشابہت نہ رکھے۔ اصل توحید اور ایمان، اس کے بعد ہی احکام۔ ہر دن تہجد پڑھو، سال بھر کے روزے رکھو، ہر مہینہ عمرہ کرو، ہر سال حج کرو، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھو، پیارے آقا کی محبت میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کریں، دل دماغ کی حفاظت کریں، لیکن اندر سے توحید کمزور ہے، یہ پوری عبادتیں ڈسٹ بن کے لائق ہیں۔ اللہ نہیں دیکھتی اتنی اچھی نماز پڑھا، نہیں، سب سے پہلے توحید میں کچھ بھی فرق نہ آئے۔ گزشتہ سال ایک صاحب مجھے سوال کیے، توجہ، بڑا پیارا سوال ہے، الحمدللہ بڑا پیارا ہی جواب ہے۔ بولوں نہ کو بولوں؟ حضرت مکے میں کعبہ ہے، اسی مکے میں پیارے آقا پیدا ہوئے، توجہ، مکے میں کعبہ ہے، اسی مکے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آقا ہجرت نہ کرتے، مکے ہی میں آقا کا روضہ ہوتا، ایک ہی شہر میں 2 کام ہو جاتے۔ سوال آ رہی ہے بس سمجھ؟ ارے منڈی تھی بھی حال ہو رہے بابا، آ رہی ہے۔ اور مکے سے مدینے تک کا سفر 450 کلومیٹر تقریباً۔
اب وہاں کے گاڑیوں کی اسپیڈ پر بھی حکومت نے بریک لگا دی، وہ بریک لگا کو بھی 120 میں جاری، یہاں اجازت دیے تو بھی اتر کو ڈھکلنا پڑ رہا ہے۔ 120 سے زیادہ نہیں چلا سکتے، ورنہ میں اور وہاں رہنے والوں کی بات نہیں، میں ایسے کاروں میں بھی بیٹھا ہوں تو 200 سے زیادہ اسپیڈ چلائی۔ میرا دل کیا بولا رنگا اس وقت۔ حضرت مکے میں کعبہ ہے، قریب میں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا و مروہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ 50 پر 3 سال پیارے آقا کے گزرے ہیں، 10 سال ہی مدینے میں گزرے ہیں۔ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا کہ آقا کا روزہ بھی مکے ہی میں ہو جاتا، کہیں حرم سے 2-3 کلومیٹر دور، وہاں مسجد نبوی بن جاتی۔ میں نے کہا سوال تو تیری سوچ کے مطابق صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھ۔ ایک ہی شہر میں کعبہ بھی ہو، پیارے آقا کا روزہ بھی ہو، اپنے گھر اور کمرے سے نکلنے والا کہاں جانا یہ فیصلے میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ کعبہ جاؤں کہ روزہ اقدس میں حاضری دوں، لبیک پڑھوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہوں۔ عبادت کا ارادہ آتا ہے تو محبت کا خیال آ جائے گا، محبت کا ارادہ آتا ہے تو عبادت کا خیال آ جائے گا۔ اللہ کا راز راز ہے، اس کی مصلیتیں ہیں، اس کی قدرت ہے، اور اس کے کسی کام میں ہم لوگوں کو حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے، اس کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس قدرت ہے۔ بندہ عاشق غلام گھر سے نکلتے ہی کیا کریں گے؟ 2 دوست آپس میں بات کریں، تمہیں کہاں جا رہی؟ میں زیارت کو جا رہا ہوں۔ میں عبادت کو جا رہا ہوں۔ آؤ جی جا کر دیں گے زیارت کو، تو پھر عبادت کا نقصان۔ ارے آؤ جی کل جا کر آئیں گے زیارت کو، آؤ جی آج عبادت کو جا کر آ جائیں گے، کچھ فرق ہو جائے گا۔ اللہ نے نظام بنا دیا کہ محمد ہمارا گھر الگ شہر میں ہوگا، تمہارا روزہ الگ شہر میں ہوگا، تمہارا غلام میرا بندہ بن کر آئے یہاں صرف عبادت ہوگی، میرا بندہ تمہارا غلام بن کر آئے تو وہاں صرف زیارت ہوگی۔ ہماری عبادت کے مقام میں تمہاری محبت کا حق ادا ہوگا، تمہارے محبت کے مقام میں ہماری عبادت کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہیں بندے یہاں جانے وہاں جانے، اللہ کی عبادت پیغمبر کی محبت کے درمیان میں ٹکراؤ نہ ہو۔ بندہ فیصلہ کرنے میں، غلام فیصلہ کرنے میں پریشان نہ ہو۔ کیا نظام خداوندی ہے۔ آج ہمیں محبت کو، عبادت کو، عشق کو، سب کو ملا کو کھچڑا بنا رہے نہیں۔ میں پھر وہ جملہ آپ کو، ماں اور بہنوں کو، بندگان خدا کو، غلامان مصطفیٰ کو کہتا ہوں، محبت کا نام دین نہیں ہے، عشق کا نام دین نہیں ہے۔ ہماری اپنی سوچ اور مینٹالٹی کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے فرمان کا نام دین ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کی ذہن میں باران رحمت کی طرح برس رہے ہیں، میں کیا بولوں اور کیا چھوڑوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ جمعرات میں دعا بنگلے کو کھڑا ہے، پہلے دن 7 کنکریاں، دوسرے دن 21 کنکریاں، تیسرے دن
چلنے پر بات آ گئی. اور وہ کنکریاں مارنے کا اجر بھی، کئی کو حضرت کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی سوال ہوتا کنکریاں مارنے کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، یہ بھی سوال ہوتا. کنکریاں کئی کو مارتے ہیں شیطان کو بتانا کہ تو ہی ہمارا دشمن نہیں، ہمیں بھی تیرے دشمن ہے. ان الشیطان، شیطان دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ. سب کو معاف کرو لیکن شیطان کو معاف کرو نہ کرو. لیکن ہمیں شیطان کو معاف کراتے ہیں، اپنوں کو معاف نہیں کرتے. تمہیں کیا سمجھتی، مجھے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، محبت سے کہہ رہا ہوں، دوستی میں. ایسے حالات اور واقعات آتے ہوں گے دوسرے حضرات علماء کرام کے پاس بھی، وہ اپنی جگہ پر رکھ لیتے ہیں، میں اسے موضوع اور عنوان بنا لیتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمارے بھائی صاحب عمرے کو جا کر آئے، حج کی بات نہیں، عمرے کی، حج سے پہلے کی بات ہے. کہنے لگے کہ حضرت پورے محلے کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو سب کھجور زمزم بانٹتے ہیں. حضرت میں سگا بھائی حضرت میرے گھر کو ان کے عمرے کا ایک کھجور تک نہیں آتا. حضرت کی بھائی پرانی دشمنی انہوں وہاں جا کر آ کر بھی نبھا رہے ہیں. میں بارہ کہتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لینے سے اچھے ہونے کی ضمانت اور ثبوت نہیں ہے. دلوں کو پاک رکھو، دلوں کو پاک رکھو، کام اللہ رسول کے لیے کرو. عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جو کسی سے محبت کرے گی تو اللہ کے لیے کرے گی، کسی سے دشمنی کرے گی تو اللہ کے لیے کرے گی. ان کی محبت اور ان کی دشمنی کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. شیطان کو دشمن بنا لو. پھر مارنے کا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے 21 21 42 اور 7 49 49 کنکریاں جب مارتے ہیں، احرام کا ثواب الگ، طواف کا ثواب الگ، حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب الگ، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑنے کا ثواب الگ، مقام ملتزم کے پاس کھڑنے کا اجر الگ. لمبی تفصیل ہے. کنکریاں مارنے کا اجر اور ثواب کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حج کرنے والا آدمی کچھ ایسے گناہ کیے ہو جو قابل معافی نہیں، ان کی ہلاکت کا سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ بدل کر حاجی کو معاف کر دیتے ہیں. 40 پر 9 ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر وہ عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سزا دیں گے. 40 پر 9 کنکریاں 3 دن میں شریعت کے نظام کے مطابق تقسیم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آئینہ سننے والی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حج اگر فرض ہو جاتا ہے تو تاخیر مت کرو، پہلے جانے کی کوشش کرو. نماز کا وقت ہوتے ہی جیسے نماز فرض، مال آنے کے بعد 1 سال کی مہلت ملتی ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں. اگر آپ کے پاس ذوالقعدہ میں پیسہ آ گیا
ذوالحجہ میں حج ہے اور جانے آنے کی تمام تر سہولتیں، اور اس پارٹ میں آپ کو ویزا بھی مل رہا ہے، پہلے سے پاسپورٹ بنا ہوا بھی ہے، راستہ امن و امان کا بھی ہے، صحت اور عافیت بھی ہے، تو پھر دیر مت کرو۔ جا کر سناؤ عورتوں کو، ان کے پاس 20 25 25 30 تولے سونا ہے۔ نادان بچیاں اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے شوہر ہم نہ کب بلا لے کر جائیں گے۔ تیرے حج کا ذمہ دار تیرا شوہر نہیں ہے، پورے خوش ہوئی کو۔ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، لیکن اس میں گنجائش ہے، تمہیں بلا لے کر جاؤ، کیا فرق پڑیا۔ ماں اور بہنیں، تمہارے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ تم حج کر سکتی ہو سونے کی شکل میں، اب تو ہرنگا سونے کا ریٹ تو آسمانوں کو چھو رہا ہے، گرام کم سے کم 10-11 ہزار تو ہے، لیکن کچھ بے وقوف بچے اور بچیاں خوش ہو گئی ہیں۔ اتر رہا ہے حضرت، 4 دن میں 400 روپے گر گئے حضرت، بڑھیا سے وہ نظر رہی ہے۔ 5000 6000 روپے گرام تھا، آج 12000 روپے 22 نان KDM ہے۔ یہ 6-7 ہزار روپے بڑے سے غم نہیں، 400 روپے اترے سے خوشی ہے۔ سوائے کیا عقل ہے، دیکھو، واہ 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 واہ، اللہ اسی عقل سے نسلوں کی حفاظت کرے۔ حکومت کی پالیسیاں ہی ہیں، ایک ہے اسٹیٹ حکومت، ایک ہے ملک کی حکومت، ایک ہے عالمی نظام ہے، یہ تمام اس کرپشن میں ہے۔ کہیں نہ کہیں کرپشن ہے۔ سڈن 20 روپے پیٹرول میں بڑھا ڈالتی، فار ایگزامپل، پورے احتجاجاں، راستے روکے، فلاں اور فلاں، اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ 5 روپے ڈاؤن، خوش ہو کو واپس آ جاتی۔ 15 روپے ابھی بھی بڑھ کر ہی نہ، وہ نہیں ہے۔ اب تو سونے کا ریٹ بڑھ کر ہے، عورتیں بہت مالدار ہیں، ہم 2-3 تولے بھی 60-70 ہزار روپے ہی ان کے پاس، الحمدللہ، 2-3 گرام بھی۔ عورت کے پاس اگر حج کے اخراجات کے بقدر پیسہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے، رائٹ؟ اگر اس عورت کے پاس حج کرنے کے بقدر پیسہ کیش کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں ہو، اس کا شوہر بھی حج کو جا رہا ہے، بلا لے کر جا رہا ہے، یا بات کر لیا تمہارا حج تمہارے پیسہ سے، میرا حج میرے پیسہ سے، دونوں مل کر جا رہے ہیں، فبیہا، نہیں، اس بیوی کے باپ یا بھائیاں، ماموں یا چچا، ایسا رشتہ حج کو جا رہا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، تو پھر وہ حج کا ارادہ کرتی ہے، تو اس کے حج کو بھیجنے کے لیے شوہر کا روکنا جائز نہیں ہے۔ اگر روکتا ہے، وہ عورت قاضی کے پاس جا کر کیس تک فٹ کر سکتی ہے۔ یہ تو شوہر کچھ بول سکتی، میرے پاس 30 تولے سونا ہے جی، کتنے؟ مثال بھئی 30 تولے سونا ہے جی، اس میں سے 10 تولے میں بیچ دوں، میرے حج کا پورا ذمہ میرا، تمہارے حج کے لیے خرچ میں دیتوں، آکو تمہیں منجھے رتی رتی دے ڈالو،
یہ پلان بنا کر بھی جا سکتے ہی نہ ہو۔ یہ پلان بنا کر جانا کا تو تمہیں بھی اتنے اعتبار والے رہنا۔ آنکھ کو واپس دینا کہ نہیں دینا برابر۔ بعض لوگوں کو خرچ دینے کے لیے ڈر اس لیے ہوتا ہے، خرچ کے بعد انہوں پہچان تک چھوڑ ڈالتے۔ قرض لینا بھی سنت ہے، قرض دینا بھی سنت ہے۔ وقتی طور پر قرض دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ضرورت کے وقت پر قرض دینا، فری پیسہ دینے کا جو ثواب ہے نا اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آج قرض دینے میں ڈر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سامنے والا اعتبار سے باہر ہو گیا ہے۔ جبکہ قرض لینے والا پوری پکی نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے، قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر کے واپس ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوشش میں خدا کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اس کی کوشش میں خدا کی خاص مدد ہوتی ہے۔ یا باہر والے تو دور کی بات کہ اندر والے بھی ڈوبا رہے، باہر والے تو دور کی بات کہ اندر والے بھی ڈوبا رہے ہیں۔ جلدی کرو، حج میں تاخیر مت کرو، بڑا بہترین عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، جنت کی ضمانت ہے، گناہوں سے معافی ہے۔ کوشش کرو نوجوانوں، کوشش کرو مالداروں، غریبوں، اللہ کے پاس دعا کرو۔ یہ سفر خدا کے فضل سے ہوتا ہے، یہ سفر دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے، بڑا بہترین سفر ہے۔ اس سفر میں اللہ تعالی حاجی کے حج کو قبول کر لیتا ہے، غلام مصطفیٰ کے زیارت کو قبول کر لیتا ہے، لبیک کی صداؤں کو قبول کر لیتا ہے، زیارت کے درود و سلام کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا گارنٹی ایمان کے موت کی مل جاتی ہے۔ کرو کوشش۔ حج کمیٹی میں نہیں اٹھیا تو پرائیویٹ کوشش کرو نا، کیا 1-2-3 لاکھ روپے تو زیادہ ہوں گے، اتنا اچھنا۔ شادی کا ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں، کم تو ہوتا نہیں، بڑھتا، برداشت کرتے نہیں کرتے۔ گھر کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، کم تو نہیں ہوتا۔ 50 لاکھ میں گھر بننے کا ارادہ لے کر کیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں مجھے معلوم نہیں، کہ وہ پلان بنا کر جاتے ہیں، ایک حساب لگا کر جاتے ہیں 50 لاکھ روپے کا، لیکن میدان تعمیر میں اترنے کے بعد 50 لاکھ روپے میں برابر گھر بنتا نہیں، اور کم میں بھی گھر بنتا نہیں۔ 99% میدان تعمیر میں زیادہ ہی لگ جاتا ہے۔ 5 لاکھ روپے زیادہ ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوشش کر کے ہاتھ پاؤں مار کر تعمیر کو تکمیل تک پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ویسے حج کمیٹی میں ہے حساب اتنا، اگر نہیں اٹھتا ہے تو کوشش کرو 1-1.5-2 لاکھ روپے کی بات ہے، زیادہ کر کے حج کے عمل سے فارغ ہو جاؤ۔ میں گزشتہ جمعہ وہ روایت جو دلوں کو چیرنے والی ہے، کلیجہ پاش کرنے والی ہے، بیان کرنا چاہتا تھا، آج بیان کر دیتا ہوں میرے پیارو۔ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس سہولت ہے، وہ حج اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا، پورے پیغمبر کی سیرت کے ذخیرے میں، احادیث کے ذخیرے میں ایسی روایت کہیں اور نہیں ملے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا، یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھا تو کیا ہو کر مرے مجھے کوئی فکر نہیں، روزہ نہیں رکھا کیا ہو کر مرے مجھے کوئی فکر نہیں، زکوٰۃ نہ دیا کیا ہو کر مرے مجھے کوئی فکر نہیں۔ آقا نے کسی عبادت کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کہی، لیکن جب حج کی عبادت کی بات آ گئی، آقا فرماتے ہیں استطاعت رکھ کر اگر کوئی حج نہیں کرتا، پیارے آقا نے فرمایا مجھے کوئی حرج نہیں،
وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے، خالی چلنے پر بات آ گئی۔ راز ہے چلنے کا کوئی، مشقت پر، شرعیت شریف پر بات آ گئی، گہرا ہو رہا ہے عنوان۔ ارادہ کر لیں گے آپ لوگ سے؟ شادیاں کے بعد ہنی مون جاتی نہیں جاتی؟ ارے جاتے نہیں جاتے؟ جس کی جو طاقت ہے اس طاقت پر سفر کرتا انہیں، چھوٹی طاقت ہے بنگلور کے پارا کا پھر لے کر آتا، سرا بڑی طاقت ہے اوٹی جاتا، اور بھی ذری طاقت ہے اجمیر جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، کہاں جاتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، اور بھی بڑی طاقت ہے دبئی جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ جاتا ہے۔ شادیوں کے بیکار خرچوں کو سیو کرو۔ ایک فارمولا بتاتا ہوں، جن کی شادیاں ہوگی ان کو بتا رہا ہوں، فارمولے پر عمل کرنے کیسے، اور ایک شادی کرو نا۔ حضرت وہ مولانا ملے کہ حضرت تم نا حج میں ابو یہ ورم پوچھا سو کون با وہ زیادہ شادیاں کرو بولتی نا، وہ مولانا ملے کیا بولو؟ میں تو نہیں ملیا با، تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں گیا تو ان سے ضرور ملتا ہوں، پھر آنے کے بعد کے نتیجے بھی ذہن میں رکھ۔ شادیوں کے بیکار خرچے ہوتے نہیں، اسراف لاکھوں روپے ہوتے نہیں، اسے سیو کر کو رکھ لو۔ شادی کے بعد 8 دن 10 دن کے بعد حج کا سیزن نہیں تو عمرہ کرو، حج کا سیزن ہے تو حج کر لو، فرض سے تو فارغ ہو جائیں گے۔ وہاں کی محبتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اولاد عاشق خدا و عاشق رسول پیدا ہوں گے۔ اس سال ایک اور بڑا گڑبڑ ہوا حج کمیٹی میں، پتہ نہیں کہ دوسرے کیوں نہیں بولتے، میں ذمہ دار نہیں، میں تو بولوں گا، لیکن سننے والوں سے گزارش ہے، کس کے لیے بول رہے ہیں یہ تو پہلے سمجھو نادانو۔ اتنی بھی حماقت کا اظہار نہ کرو کہ تمہارے وجود پر تم کو پیدا کرنے والی ماں اور باپ کو شرم آئے۔ کس کے لیے بول رہے ہیں یہ تو پہلے سوچو۔ حضرت دھندا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ حاجی حج میں کرپشن ہو رہا ہے، کہاں کرپشن؟ کسے بولے؟ تمہیں کہیں کو حرام اٹھا کو ڈال لے رہی ہیں۔ آدھا گھنٹے پہلے پولیانا چور کی داڑھی میں تن کا جو چور ہے اسی کو غصہ ہے، ان کو بیچارے کو غصہ کیوں آئے؟ جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت کا اعتراف تو ضرور کرتے ہیں، اور تمہارے سامنے وہ اعتراف کر کے دکھانا مجھے کوئی ضروری نہیں ہے، تمہارے باپ کا غلام ہوں میں، جو میرے عشق اور محبت کو تمہارے سامنے بیان کر کے ثبوت رکھوں میں۔ تمہارے کا تو تمہیں نہیں بابا، میں جہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک۔ حج کو 40 دن جاتے نہیں، ان کو موقع محبت کے بھی دینا۔ اسی لیے بولتے ہیں علماء سے مشورہ کرو کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے۔ اس مرتبہ کیا ہوا؟ سڈن لا کے بیچ میں اس عنوان کو داخل نہیں کیا، بات آ گئی، ربط ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے، اس لیے بول رہا ہوں میں۔ توجہ چاہتا ہوں مولانا، کھڑے ہو کر غلط ہے تو اظہار کر دے، قبول کرنے آدمی عاجز رجوع کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس حج کا جو سفر ہوتا ہے 40-45 دن کا ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہو گیا، عورتوں کو الگ
مردوں کچھ الگ. یہ کہاں کی اجازت ہے؟ کہاں کی اجازت ہے؟ کچھ موقع بھی تو دینا ہے حقوق محبت کے. اشارے دے رہا ہوں، سمجھ جائیے. اتنی عقل تو آپ لوگوں کے پاس تو ہے نا. ایک صحیح سلامت محبت کا حق ادا کرنے کی عمر، وہاں جا کر اگر ایسے موقع نہ ملے تو پھر کہاں ملے؟ ارے بولیے، صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ بالکل صحیح. بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیے. چھوٹے معصوم بچے، اتنی دور کی سوچ نہیں ہے ان لوگوں کو. میں تمہارے لیے ایک چاچا، ماما اور باپ کے درجے پر ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ پوری خوشیاں میری ہی ہے. آپ کی خوشیوں کا خیال بھی میرے پاس ہے. وہ نادان ہے، ان کی کیا اوقات ہے. الف با کی پہچان نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ان کو دشمنوں کے سامنے للکارنا تو نہیں آتا، اپنوں کے بیچ میں کتوں کی طرح بھوگنا آتا ہے. ایسے کتوں کا حساب و کتاب نہیں ہے، ہماری ڈکشنریوں میں نہیں ہے. یہ سوچو، میں ایک باپ ہوں. شادی کے بعد لڑکے کا باپ جس پر 1 2 3 رات گزر جاتے ہیں، اپنے شادی شدہ بیٹے کے بارے میں ایک فکر لیا ہوا رہتا ہے. وہ فکر کیا ہوتی ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، طبیعت پڑا ہوں میں، ٹپ کرتے کرتے چھوڑا ہوں میں. لڑکی کے باپ کی فکر الگ، لڑکے کے باپ کی فکر الگ. شادی کے بعد 2 4 رات گزر جاتے ہیں یا 2 4 مہینے گزر جاتے ہیں، باپ کے دل میں یہ فکر رہتی ہے، کان اس انتظار میں رہتے ہیں کب کون آ کر میرے آنے والے پوتا یا پوتی کی خوشخبری دے گا. جیسے ہی کوئی اندر گھر کے اندر بیوی یا بڑی بیٹی باپ سے کہتی ہے کہ ابا دادا بننے والے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دادا حضرات بیٹھے ہیں، میری بات کا ساتھ دیں. 2 حیثیتوں سے باپ خوش، دادا خوش ہو جاتا ہے. ایک پوتے کی آمد پر خوش ہو جاتا ہے، دوسرا اپنے بیٹے کو لائق کی سند جو ملی اس پر خوش ہو جاتا ہے. کہاں ہی تم لگا. ہماری کا تو میری نہیں بول رہا ہوں، میں فخر نہیں کر رہا ہوں. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری نظر، ہماری دور اندیشی کی دہلیز پر بھی کھڑنے کے جو لوگ لائق نہیں ہیں وہ لوگ بولنے لگے ہیں. کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس سال میاں بیوی جاؤ، حج کے بعد جاؤ، پیسے بچا کر جاؤ، محبتوں کے حقوق وہاں بھی ادا کرو. زمین کا اثر پڑے گا. جیسے اچھے اوقات کا اثر پڑتا ہے ویسے زمین کا اثر بھی پڑتا ہے. کل ہی میں پڑھتا رہا، محرم کے خرافات پر مطالعہ کرتے ہوئے پڑھتا رہا، اذان کے وقت میں اور جس محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نماز کا وقت اگر اس محلے میں مشہور ہے تو اس وقت کی نماز کے وقت میں میاں بیوی اپنا حق ادا کرتے ہیں. اذان کے وقت میں یا نماز کے وقت میں میاں بیوی اگر اپنا حق ادا کرتے ہیں، اس وقت اولاد کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی وہ بچہ بے دین رہے گا. وقت کا اثر پڑا کہ نہیں پڑا؟ بعض اولیاء فرماتے ہیں زوال کے وقت میں ملاقات نہ کریں. سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ شیطانوں کے بھٹکنے کا وقت ہوتا ہے. چاند اور سورج کے گرہن کے وقت ملاقات نہ کریں. کسی نہ کسی پارٹس آف باڈی سے بچہ مایوس ہو کر پیدا ہوگا. اثر پڑتا صاحب.
وہی یہ سب غلط عقیدے ہی کیا، غلط عقیدہ نہیں، عقیدے کی بات نہیں، طبیعت کی بات بتا رہا ہوں۔ جام کھائے تو سردی آتی کہ نہیں آتی؟ اماں بولتی نہیں بچے کو ارے جام کھانے کو رے سردی رے، کیا اماں غلط عقیدے والی کیا؟ ہم نے بھی ہمارے بڑے بولتے ٹھنڈا پانی پیونوں کو۔ جب میں حج کو گیا الحمدللہ پہلی مرتبہ، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہی حکم رہا کہ بیٹے ٹھنڈا استعمال مت کرو، آواز پر طبیعت پر فرق پڑتا۔ کیا والد صاحب غلط عقیدے والے تھے؟ طبیعت کے مشورے عقیدوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ جیسے اوقات کا اثر پڑتا ہے، ایام کا اثر پڑتا ہے، ویسے جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مدینے میں ملاقات ہو، سرزمین مدینہ کا اثر محبت اور ملاقات پر پڑ جائے، مجھے امید ہے کہ وہ بچہ عاشق رسول ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں ملاقات ہو، محبت کا حق ادا ہو، اور اس ملاقات سے خدا اولاد کا فیصلہ فرما دے، سرزمین حرم کا اثر ایسا پڑے گا انشاءاللہ تعالی وہ بچہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اور آپ نے اس کا بھی نظام بند کر دیا۔ کون ہے پوچھنے والا؟ ان مسائل کو اٹھانے والا کون ہے؟ اتر کر کچھ کر نہیں سکتے تو کیا بول بھی نہیں سکتے؟ تمہیں کیا معلوم ہے حدیث؟ پیارے آقا نے فرمایا برائی کو، غلطی کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روکتے، طاقت زبان کی ہے تو زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے برا چاہو۔ ان تینوں میں سے جو بھی طاقت تمہارے پاس رہے گی اس کا اظہار کرو گے تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اور غلطی کو غلطی نہیں مانتے، بھول کو بھول نہیں مانتے، سہو کو سہو نہیں مانتے، اپنی نادانی کو نادانی نہیں مانتے، تو پھر ہم کیا فیصلہ کریں؟ ایسے لوگ خود فیصلہ کر لے کہ ان کو اپنی ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے، ایمان پر محنت بھی کرنا ہے۔ خالی حج کو جاؤ، شادی کے بعد بھی جانا بولے تو جاؤ، محبتوں کے حقوق وہاں ادا کرو، اس پر بات آ رہی ہے۔ اس مرتبہ کیا ہو گیا، پورے عورتوں کو ایک بڑا کمرہ عورتوں کو رکھ ڈالے، ایک کمرہ جس میں مرد بنا کو رکھ ڈالے۔ کیا کہتے کچھ واقعات آئے ہیں، ایسے حادثے کیوں دوسرے ملک والوں میں نہیں ہوئے؟ صرف انڈیا والے جاتے ہیں کیا؟ دنیا کے تمام ملک والے جا رہے ہیں نا۔ اب تحقیق کر کے دیکھو، امریکہ سے بھی حج کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، وہاں کی حج کمیٹی سے لوگ آتے ہیں، ایران سے حج کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے حج کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، بنگلہ دیش سے حج کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، افغانستان سے حج کمیٹی کے لوگ آتے ہیں۔ ان کو 2-2 کا 4-4 کا 6-6 کا کمرہ دیتے ہیں۔ کیا وہ جو خطرہ سامنے رکھ کر مردوں کو الگ عورتوں کو الگ کرے نا، یہ خطرہ کیا پاکستان والوں میں نہیں ہے؟ یہ خطرہ کیا افغانستان والوں میں نہیں ہے؟ یہ خطرہ کیا بنگلہ دیش والوں میں نہیں ہے؟ یہ خطرہ کیا امریکہ والوں میں نہیں ہے؟ لاکھوں میں یہ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کو موضوع بنا کر سب پر قانون نہیں لگا سکتے۔ ابھی ایک عورت بولنے لگی کہ حضرت، ایک عورت کہنے لگی حضرت ہمارے امی ہمارے بھیا کے ساتھ حج کو گئے اور ہماری امی کی طبیعت ایسی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پیر میں تیل کی مالش آدھا گھنٹہ کرنا ہے، اور بھیا کو امی کے ساتھ بھیجے ست امی کی خدمت کے لیے عبادت کے ساتھ۔ اب عورتوں کو الگ مردوں کو الگ رکھنے سے امی کی جو حالت ہوئی نا حضرت، وہ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ سوچ رکھو اپنے اندر،
مشورے کا مزاج رکھو اپنے اندر، دور تک کی نظر رکھو اپنے اندر، پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں کو بیچ میں رکھو، اور ان قسم کے حالات میں حضرات علماء جو ہمارے ملک کے ہیں، جو پہلی صف کے ہیں، ایسے علماء سے ان موضوعات کو سامنے رکھ کر مشورہ کرو، راستے مل جائیں گے۔ راستے مل جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے مینا میں ایک الگ رکھتی نا حضرت، مینا کے ڈیروں میں مرد بنے الگ، عورتیں الگ، مرد بنوں کا ڈیرا الگ، عورتوں کا ڈیرا الگ۔ میں بولا دیوانے پیارے، مینا میں اکثر حالت جو ہوتی نا وہ احرام کی حالت میں رہتی ہے، احرام کی حالت میں ایسا ویسا کام کرنا تو دور کی بات، ایسی ویسی بات بھی نہیں کر سکتے، ورنہ بہت بڑا فائن بڑھ سکتا ہے۔ اور مینا کے حکم کو ہر جگہ لاگو نہیں کر سکتے، مینا کے قانون کو ہر جگہ لاگو نہیں کر سکتے۔ 8ویں ذی الحجہ کو، 9ویں ذی الحجہ کو، 10ویں ذی الحجہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ حالت احرام میں 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد، احرام سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت سے بھی اگر فارغ ہو جاتا ہے تو پھر مکمل قسم کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں کیا کہوں میرے پیاروں، تم اگر بعد میں پوچھو گے تو میں کہوں گا، لیکن اظہار کے لیے مجھے کہنا ہی پڑتا ہے۔ بعض نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور وہ ایک بات سمجھ کر آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم کھل کر مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ طبیعت اشارہ سمجھیں، کسی کسی کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، بعض کی طبیعت کنٹرول والی ہوتی ہے، بعض کی طبیعت کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، ایسے وقت میں ان کو حقوق ادا کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ آنکھوں کے اور خیالات کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ کروڑوں رحمت نازل ہو میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا سے زیادہ باحیا کون؟ آقا سے زیادہ باشرم کون؟ آقا سے زیادہ حالات کو سمجھنے والا کون ہے؟ کچھ باتیں عام طور پر بولنے والے پر خیال اچھا نہیں لگتا، ان باتوں کو بھی آقا نے امت کے تقوی ایمان کی حفاظت کے لیے بیان کر دیا۔ نظر کی حفاظت کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر نکلے تمہاری نگاہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، تمہارا خیال کنٹرول سے باہر اگر ہو رہا ہے، بہترین علاج کیا ہے کہ تم گھر آ کر اپنی ضرورت پوری کر لو، اس لیے کہ باہر جو خیال تمہارا بھٹک جس کے لیے ہو رہا ہے وہی تو تمہارے گھر کے اندر بھی ہے۔ اور ملاقات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں۔ بلکہ عبارت کا ترجمہ کروں تو اکرام، ذرا بھی غلط سوچو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔ آقا نے کیا کہا؟ اس کے پاس جو ہے وہی تو تیرے گھر والی کے پاس بھی ہے، یہ جملہ ہے آقا کا۔ پھر کبھی اس عنوان میں آنکھوں کے تقوی اور خیالات کے تقوی اور اس کے علاج کے لیے کبھی انشاءاللہ تعالی ہم نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ حد میں جلدی کرو۔ بہرحال میں کیا بولتے بولتے یہاں تک آیا، یاد ہے حبیب بھائی آپ کو؟ کنکریاں مارنے کے بعد اترتے، میں بول رہا ہوں نا، میں تو کھلا بول رہا ہوں نا، اچھی خدمات وہاں کی حکومت بھی کرتی ہے، یہاں کی حکومت بھی کرتی ہے، لیکن وہاں کی حکومت کی خدمت کی اصلاح بھی ضروری ہے، یہاں کی حکومت
کی اصلاح بھی ضروری ہے. ہمیں جو بول رہے ہیں وہ دشمنی سے نہیں بول رہے ہیں, اصلاح سے بول رہے ہیں. بات اچھی ہے تو قبول کر لو نا, طریقہ بدل لو نا, اصلاح کی کوشش کرو نا. تمہارے ہاتھ میں اگر طاقت ہے, وہ کام تمہیں نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ملے گا. طاقت نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو بولتے بھی نہیں. کنکریاں مار کر اترنا, آ جاؤ پیچھے, کنکریاں مار کر اترنا. کتنا دور آنا, بس پکڑنے کے واسطے, کار پکڑنے کے واسطے 1.5 کلومیٹر اتر کر آنا. وہاں سے کمرے کو جانا. کسی کا کمرہ 4 کلومیٹر, کسی کا کمرہ 5 کلومیٹر, کسی کا کمرہ 6 کلومیٹر, کسی کا کمرہ 7 کلومیٹر, کسی کا کمرہ 15 کلومیٹر بھی دور رہتا. اتفاق سے ہمارا گئے سال بھی 5 کلومیٹر کے اندر باہر تھا, اس سال بھی 5-6 کلومیٹر کے اندر باہر تھا. پھر بھی ہمیں پوچھے کار والے سے ایڈریس بتا کر, کتنا پوچھا رنگا انہیں, ارے 5 کلومیٹر کا تو شیواجی نگر کا آدھا رستہ, یہاں سے شیواجی نگر 9 کلومیٹر ہے. یہاں سے 5 کلومیٹر کون سا محلہ ہے اکرم؟ مارکیٹ 3 کلومیٹر. ودھان سودا تک جانا, ودھان سودا تک جانا کہ تو نماز کے بعد جاؤ نہ کو, چھوڑا لو وہ سب, بڑی پریشانی. تم نے ابھی مثال اس کی ملی. آج حالات ذرا گرم بھی ہے, میرے نزدیک گرم نہیں ہے. ہمیں دینے والے لینے والے نہیں, دیے تو بھی کبھی ہاں, نہیں دیے تو بھی کبھی ہاں. جس کو ہم ہیرو مانتے ہیں وہ پہلے بھی ہیرو, اب بھی ہیرو, بعد میں بھی ہیرو. بادشاہ زمین میں بیٹھا تو بھی بادشاہ, کرسی میں بیٹھا تو بھی بادشاہ. یہ مینٹالٹی رکھو, ہاتھ ایسا رکھو, ایسا مت رکھو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاتھ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. آج راجنیتی کی کرسیوں میں جو بیٹھے ہیں نا, وہ ہماری خیرات ہے. ان کے پاس ہمیں خیرات پوچھے تو کیا عزت رہے گی؟ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ ہماری خیرات. خالی ودھان سودا پر بات آ گئی سو. آج جو بیٹھے ہیں نا, وہ ہماری خیرات. آج وہاں جو بیٹھے نہیں ہیں نا, پہنچ رہے ہیں کہ پہنچاؤں؟ نہیں پہنچے. یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ہماری خیرات ہے. وہاں جو نہیں بیٹھے ہیں نا, ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا ہے. ہمارے حلقے نہ پھوڑتے تو انہوں بھی بیٹھتے, انہوں ہمارے حلقے پھوڑے. آج تمہیں کیا ہائی کمان کو جانیں گے؟ الحمدللہ 70 پر 8 سال کے ہائی کمان کو ہمیں جتنا جانتے ہیں, کوئی ماں کا لال نہیں جانتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ سب چھوڑو, یہ سب بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ حوصلہ رکھو. 4-5 جمعہ یا 8-9 جمعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا, حوصلے رکھو, حوصلے. یہ قوم سوال کرنے والی نہیں, جواب دینے والی قوم ہے. بس جواب پر محنت کرو, نتیجے نکل جائیں گے. جواب دینے والی قوم. اتحاد ہو جائے, اتفاق ہو جائے, علماء کا, عمائدین کا, ذمہ داروں کا آپس میں اللہ کے لیے جوڑ ہو جائے, انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تمل ناڈو کا وجے کیا رزلٹ لایا, اس کا باپ رزلٹ ہم لا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ لیکن ہمارے اندر نہیں ہے نا, نہ مشورہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ دور اندیشی ہے, نہ اتفاق ہے, نہ اتحاد ہے. کم سے کم ڈھکل کر تو بھی گراتے تو اچھی بات سمجھ جاتے. ٹانگاں کھینچ کر گرانے کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں ہم نتیجے کیا نکال سکتے ہیں؟ ضرورت نہیں. وہ رکھو. کیا حضرت تمہیں کیا بچ نہیں بول رہی نا, وہ الگ الزام میرے اوپر. بول یا تو کئی کو کیا رے بابا, مسجد عمر فاروق کا خطیب سمجھے کی نہیں, تمہارے گھر کا بہو سمجھے منجے. بولے تو کئی کو بولے حضرت بولتی, نہیں بولے تو کیا بچ نہیں بول رہی نا حضرت بول کر بول رہے ہیں. کیا بولے,
کیا بولیں؟ دینے والی قوم لینے کی نوبت پر پہنچتی ہے تو اچھا نہیں لگتا. کہاں بھی جاؤ کو وقت آئے گا کرسیاں ہم تک پہنچے گی. ذرا انتظار کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، کام اللہ کے لیے کرنے والے بنو، دائرے کے اندر کام کرو. الیکشن آنے سے پہلے لالی پپ مت بنو، دور. اور الیکشن کے بعد وعدے کبھی مت بھولو. دکھتی رگ پر ہاتھ رکھو. اگر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے، الیکشن سے پہلے کے وعدوں کو الیکشن کے فوراً بعد مطالبہ کرنے لگتے تو آج یہ نوبت دیکھنے نہ پڑتی. تمہیں مانو کہ نہ کو مانو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے موقف پر اٹل ہوں. تحریروں پر بھروسہ چلا گیا، ایسے دور میں زبان پر کیا بھروسہ؟ دھوکہ دیے یہ نہ نظر آ رہا ہے، تمہیں جو دھوکہ دیے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اشارہ سمجھے کہ نہیں؟ کھول کو بولوں کی ہاں؟ ریکارڈ اگر صحیح ہے غلط ہے اپنی جگہ پر، ریکارڈنگ ہی دھوکہ ہے. حق نہ دینا وہ کون سا وفا ہے؟ سودا لے کر نہیں آئے، دیکھو انہوں جو روبی بھی پر شکایت، شوہر پر شکایت کرتی، ناشتہ پکا کو نہیں رکھی نا ہوا. تو ناشتہ پکا کو رکھتی تھی تو جنہیں سودا ناشتے کے بعد جا کو لے لگے. ناشتہ تو رکھے نہیں، سودا لائی نہیں کہتے، کیا مطلب؟ خیر چھوڑو، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. 4.5-5 کلومیٹر کا سفر ویدھان سودا. کنکنا مار کو اتر کو پوچھا کار والے سے، حبیب حاجی فندق کم کتنا؟ یہ 4.5-5 کلومیٹر کو کتنا پوچھیں گا انہیں؟ 10 ریال 15 ریال 20 ریال کمانے کا زمانہ کہتے ہیں. انہوں بھی وہی بول رہی ہیں، انہوں بھی وہی بول رہی ہیں. 50 ریال 100 ریال 1000 ریال پوچھ رہا ہے. گئے جمعت بولیا تھا، ہمارا ابا مجھے نصیحت کرے تھے ریال کا ترجمہ کروڑوں کو بول کو، پھر بھی آ جا رہا. 1000 ریال کا تو کتنا؟ 26,000 روپے. 5 کلومیٹر کو 1000 ریال پوچھ رہا ہے. کہاں؟ 4.5-5 کلومیٹر جانے کے لیے. کھلا بول رہا ہے کمانے کا زمانہ. تھے بھی میرے پاس، میرے دوستوں کے پاس تھے. میں بولا بھائی 11 نمبر کے بس کے بارے میں میں مشہور ہوں. اس کے واسطے بولتے سو پیٹ بڑا کرو نو کو، موٹے ہو نو کو، دبلے پتلے رہو. میں بولیا حاجی صاحب ہمارے تھے، بولے حاجی صاحب 11 نمبر کی بس میں چل جائیں گے. گئے سال بھی اتفاق ایسا تھا، مستورات بھی تھے. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں کپڑا گیا سے بہت پھرتی ہیں، طواف پھرنا گیا تو مسئلے پوچھتے. سامانہ خریدنے کے واسطے کلومیٹراں پھرتے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے حکم پوچھتے. کچھ مستورات بھی میرے ساتھ تھے گزشتہ سال. 1000 ریال پوچھے. میں ہمارے بھونی کو سٹ کر لیا، اس سفر میں بھونی تھے ہمارے. حاجی صاحب بھائی جان 1000 ریال کا تو بہت مشکل. ہمارے ملک کے مالداراں بھی یہاں کے غریباں. ہوا حادثہ ایسا ہوا، کھانے کا برابر انتظام نہیں تھا اس مرتبہ. اچھے مالداروں کو کہیں سے کھانا بٹنے کے لیے آیا تو کیوں میں کھڑ کر لیتے ہوئے دیکھ کر رو کر واپس آیا.
رو کر واپس آیا. کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، بن کہے رہا نہیں جاتا. کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، بن کہے رہا نہیں جاتا. گر کہوں ماں ماری جاتی، ورنہ باپ کتا کھا جاتا. یہ حال ہے. 1000 ریال پوچھا، 2-3 مستورات بھی تھے، رشتے بھی تھے. ہمارے بہنی کو سٹ کر لیا. سامنے والی گاڑی کو پوچھو، سامنے والی گاڑی کو پوچھو. بول کا ایسا بولتے بولتے 2 کلومیٹر چلا لگا گا. زبردست دھوپ، اور وہاں کی دھوپ کی فضیلت بھی حدیث میں ہے. آقا نے فرمایا حرم کی دھوپ کو جو برداشت کر لیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. زبردست دھوپ بول رہا، بڑی خراب دھوپ. پھر انڈیا کی دھوپ کیا گرل فرینڈ ہے؟ زبردست دھوپ، زبردست کا لفظ استعمال کر رہا، کیونکہ مکہ مدینہ الفاظ بھی تولے جاتے ہیں. ایک ولی کامل مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں. اس ولی کے چرچے ہوئے لوگ آ کر مدینے کے اندر اس ولی کے حلقے میں بیٹھنے لگے. کسی نے پوچھ لیا، حضرت والا مدینہ کیسا ہے؟ ولی نے کہا مدینہ تو مدینہ ہے، لیکن یہاں کا دہی بڑا کھٹا ہے. ڈائریکٹ نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے. خبر تو نبی تک پہنچ جائے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اسی دن خواب میں اس بزرگ کی نبی کی زیارت ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں میرا شہر چھوڑ کر چلے جا، جسے میرے شہر کا دہی پسند نہیں اسے میرے شہر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں. بڑی خراب گرمی، یہ نہیں بولنا، زبردست گرمی ہے. یہاں بھی وہ 46 48 یہاں بھی چلتی. کیا کہتا ہے؟ بلڈنگاں، رستے چھوٹے. سمجھ میں آئی باتیں؟ بمبڑیاں، ٹینشن سے ہم نے گرمی دکھتی نہیں. وہاں کھلا میدان، وادیاں ہی وادیاں رہتی ہیں، دور دور کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. خالی عبادت کی ایک فکر رہتی، رستے چوڑے چوڑے رہتے ہیں نا، اس میں ذرا گرمی دکھتی. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی فرق نہیں ہے. 2.5 کلومیٹر چلا لے کر آ گیا. خالی گاڑیاں پوچھتے پوچھتے پلان بنایا. صورتاں دیکھے تو 2 دن 3 دن کا احرام، صابن سے منہ تک دھوکو نہیں ہی. بھائی جان کو بولا، بھائی جان نہیں لگا کوئی ٹھنڈا پلا ڈالیں گے، نہیں تو ہم نے اور گرم کر ڈالتے. ہی لگا زبردست 10 ریال کا. میں تو زیادہ ٹھنڈا پیتا نہیں، 5 ٹھنڈے لے کو پلایا. کتنے ہوئے؟ 10 ریال ایک ٹھنڈا کا، تو 50 ریال. ٹھنڈا پی لے کو. بھائی جان گاڑی پوچھو گیا. بھائی جان سمجھ گئے، آؤ بھائی جان وہاں کھڑی ہے پوچھیں گے کہ اس میں 1 کلومیٹر چلے گا. ٹوٹل 3.5 کلومیٹر ہو گئے. ہمارے گھر میں بولا آخر وہ کار کامل تھی. میں بولا عقل کہتی بھی 1.5 کلومیٹر کو کون بھی گاڑی پوچھا کیا کہے. ڈر کو خاموش رہے. 1000 ریال کا خرچہ 50 ریال میں کرا کو بلا لگا. چلنا پڑتا ہے، اسے بولتے اضافی تکلیف. منا عرفات و مزدلفہ میں جو چلتے اسے بولتے شرعی تکلیف. طواف میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے بولتے شرعی تکلیف. صفا مروہ کی سعی میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شرعی تکلیف. وہ ملک جس کا پیسہ
पावर सर चढ़कर बोलता है, उस मुल्क वाले अगर चाहे तो वो 5 दिन मुकम्मल टैक्सियां, पेट्रोल और बस फ्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसे बोलते शरई तकलीफ नहीं, इंतज़ामात की तकलीफ। शरई तकलीफ, शरई निज़ाम, इंतज़ाम का निज़ाम, ये बोलते बोलते आप तक बात आ गई। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने बहुत सारी अहम बातें हैं, आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक ऐलान, जाते हुए मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फ़रमाएँ।